تاریخ کے اوراق میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ بحث میں رہتے ہیں۔ کچھ کے لیے وہ ہیرو ہوتے ہیں اور کچھ کے لیے وہ دنیا کے سب سے بڑے مجرم۔ صدام حسین، وہ نام جس نے عرب دنیا کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا لیڈر جسے کچھ لوگ اسلامی دنیا کا شیر کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایک ظالم آمر۔ سوال یہ ہے، کیا صدام حسین واقعی ایک ہیرو تھے یا تاریخ کا ایک بڑا ویلن؟ صدام حسین 1937 میں عراق کے ایک غریب گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بچپن غربت، محرومی اور جدوجہد میں گزرا، لیکن ان کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو انہیں اقتدار کی بلندیوں تک لے گئی۔ 1968 میں باس پارٹی کے ذریعے انہوں نے عراق کی سیاست میں قدم رکھا اور 1979 میں وہ عراق کے صدر بنے۔ اقتدار کے ابتدائی دنوں میں صدام نے تعلیم، صنعت اور معیشت کو ترقی دی۔ تیل کے ذخائر سے عراق کا دنیا کے امیر ممالک میں شمار ہونے لگا، مگر طاقت کے ساتھ خوف بھی بڑھا۔ صدام نے اپنے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے سخت ہتھ کنڈے اپنائے۔ ہزاروں لوگ غائب کر دیے گئے اور ان کے خلاف بولنے کا مطلب موت تھا۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ یہ 8 سالہ جنگ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، دونوں ملکوں کی معیشت تباہ ہو گئی اور سرحدی تنازع وہیں کا وہیں رہا۔ مغربی طاقتیں، جن میں امریکہ، برطانیہ اور خلیجی ممالک شامل تھے، اس وقت صدام حسین کی پشت پر کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ ہیرو تھا جو ایران کے انقلاب کو روک رہا تھا۔ مگر اسی جنگ کے دوران صدام حسین پر کیمیکل ہتھیار استعمال کرنے کے الزامات لگے، خاص طور پر کرد علاقے حلبجہ میں، جہاں ہزاروں معصوم شہری مارے گئے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے صدام کو ویلن کہنا شروع کر دیا۔ 1990 میں صدام نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے کویت پر حملہ کر دیا۔ صدام کا دعویٰ تھا کہ کویت عراق سے تیل چرا رہا تھا اور وہ صرف اپنا حق واپس لے رہے ہیں، مگر امریکہ اور مغربی دنیا نے اس حملے کو جارحیت قرار دیا، جس کا نتیجہ تھا خلیجی جنگ، جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر تباہ کن بمباری کی۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، عراق کی فوج پسپا ہو گئی اور صدام عالمی سطح پر تنہا ہو گئے۔ اسی وقت سے دنیا نے انہیں ڈکٹیٹر کہنا شروع کر دیا۔ 1991 کے بعد عراق پر سخت عالمی پابندیاں لگائی گئیں۔ عوام بھوک، بیماری اور غربت میں ڈوب گئی، مگر صدام اپنی طاقت پر قائم رہے۔ انہوں نے مغربی دنیا کو للکارتے ہوئے کہا، ہم عراقی ہیں، ہم جھکیں گے نہیں۔ لیکن وقت بدل چکا تھا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ الزام تھا کہ صدام تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے، مگر وہ ہتھیار آج تک نہیں ملے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک طاقتور ملک جھوٹے الزامات پر ایک قوم کو مٹا رہا ہے۔ صدام چھپ گئے، گرفتار ہوئے اور 2006 میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا صدام حسین ایک ظالم حکمران تھے یا ایک ایسا لیڈر جو مغرب کے خلاف ڈٹا رہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں صدام نے اپنے لوگوں پر ظلم کیا، سیاسی مخالفین کو قتل کیا اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا، مگر دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ایک بہادر عرب لیڈر تھے جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ فلسطین کے لیے صدام کی حمایت اور اسلامی اتحاد کی کوششوں نے انہیں مسلم دنیا میں ایک ہیرو کا درجہ دیا۔ آج بھی مشرق وسطیٰ میں لاکھوں لوگ کہتے ہیں صدام اگر زندہ ہوتا تو عراق تباہ نہ ہوتا اور فلسطین پر بھی ایسا ظلم نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ صدام حسین کی زندگی ایک سبق ہے، طاقت اگر انصاف کے بغیر ہو تو وہ بربادی بن جاتی ہے۔ وہ شخص جو کبھی عرب دنیا کی امید تھا، آخرکار اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ ہیرو یا ویلن، یہ فیصلہ تاریخ ہی کرے گی، مگر ایک بات طے ہے کہ صدام حسین کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ وہ ایک عام لیڈر نہیں بلکہ ایک بہادر اور عظیم لیڈر تھے اور ایک پوری صدی کا سیاسی واقعہ تھے۔ تاریخ فیصلہ کرتی ہے، مگر کبھی کبھی تاریخ خود بھی الجھ جاتی ہے۔